دوستو آپ ویڈیو ہمارے کافی دنوں سے سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہے کہ اس میں ایک بیل کا نشان بنا ہوا ہے، جو اس کو آپ پش کر دیں۔ اگر آپ اس کو پش کریں گے تو ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ کے پاس فوراً آ جائے گی، تو اس لیے آپ بیل والے نشان کو ضرور پش کریں۔ دوسری بات یہ کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کو اور گھر میں اور جو لوگ اردو پڑھنے والے ہیں ان کو ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو سبسکرائب کرائیں اور لائک بھی کریں۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو آئیے آج کا ہم آپ کے لیے موضوع لے کر آئے ہیں ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک کا قیام کس طرح عمل میں آیا ہے اور کب عمل میں آیا اور کس طرح دانشوروں نے اس پر سوچا، یہ ایک بڑی عمدہ بات ہے۔ تو اس پر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 24 نومبر 1934 میں ڈنمارک اسٹریٹ لندن کے نان کنگ ریسٹورنٹ میں کچھ ہندوستانی نوجوانوں کا ایک گروپ دنیا کی موجودہ صورتحال پر غور و فکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ یعنی لندن میں سارے نوجوان جتنے طالب علم تھے وہ اکٹھا ہوئے موجودہ صورتحال پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ یہ لوگ آکسفورڈ، کیمبرج، پیرس اور دوسری جگہوں پر زیر تعلیم تھے اور اپنی تعلیم مکمل کر کے جلد ہی ہندوستان واپس آنے والے تھے۔ انہی دانشوروں نے یعنی انہی نوجوانوں نے ہم خیال دوستوں کو متحد کیا اور ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن بنائی۔ ان میں سجاد ظہیر پیش ہیں اور یہی اس تحریک کے بانی ہیں۔ دوسرے ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سین، محمد دین تاثیر اور اقبال سنگھ پیش تھے۔ ملک راج آنند کو اس انجمن کا صدر بنایا گیا۔ اس طرح لندن میں ہی ترقی پسند ادیبوں کا ایک منشور شائع ہوا، یعنی وہیں ایک سلیبس بن گیا کہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے۔ ان سب نوجوانوں نے وہاں بیٹھ کر جو مشورہ کیا اور جو سلیبس تیار ہوا، وہی سلیبس آگے چل کر کانفرنسوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس منشور کی یعنی اس سلیبس کی سینکڑوں اسٹائل کاپیاں ہندوستان میں ڈاکٹر محمد اشرف علی گڑھ کو بھیجی گئی، ڈاکٹر محمود الظفر امرتسر، ڈاکٹر رشید جہاں امرتسر، پروفیسر ہیون مکھرجی کلکتہ بھیجی گئی، ڈاکٹر یوسف حسین خاں حیدرآباد، پروفیسر ہتی سنگھ بمبئی اور احمد علی الہ آباد کو روانہ کی گئیں۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد دسمبر 1935 میں سجاد ظہیر اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر الہ آباد واپس آ گئے۔ انہی دنوں اتفاق سے ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد کے زیر اہتمام اردو ہندی ادیبوں کا اجتماع ہونے جا رہا تھا۔ سجاد ظہیر نے اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ترقی پسند تحریک کی راہ ہموار کی۔ الہ آباد میں انہوں نے احمد علی فراق گورکھپوری، اعجاز حسین، شیوران سنگھ چوہان، نریندر شرما، احتشام حسین، پنڈت امرناتھ، ڈاکٹر تارا چند اور وقار عظیم کی مدد سے ترقی پسند ادیبوں کا ایک حلقہ قائم کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ جلد ہی ملک کے دوسرے شہروں میں انجمنیں قائم ہونے لگیں۔ ترقی پسند تحریک کی سب سے پہلی کل ہند کانفرنس 9-10 اپریل 1936 میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس کی سب سے پہلی صدارت کے فرائض پریم چند نے انجام دیے، جس میں انہوں نے یہ جملہ کہا: ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔
استقبالیہ کمیٹی کے صدر چودھری محمد رضولوی تھے۔ اس میں اتفاق رائے سے سجاد ظہیر کو کل ہند انجمن کا سیکریٹری بنایا گیا۔ کانفرنس میں اردو ہندی کے علاوہ بنگالی، گجراتی، تیلگو، ملیالم، کنڑ اور تامل زبانوں کے بہت سے ادیب بھی شریک ہوئے تھے، جن میں کچھ نے ادبی مسائل سے متعلق قابل قدر مشورے بھی دیے تھے، لیکن اس تحریک کو سب سے زیادہ تقویت پریم چند اور ان کے طویل خطبہ صدارت سے ملی، جو انہوں نے کانفرنس کے آخر میں پڑھا۔ اس کانفرنس میں انجمن کے دستور کو منظوری دی گئی۔ اس کے بعد ملک میں جا بجا انجمن کے جلسے اور کانفرنس ہوتی رہیں اور ترقی پسندوں کا یہ کارواں قدم سے قدم ملا کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ 1938 میں ترقی پسند مصنفین کی دوسری کانفرنس کلکتہ میں ہوئی، جس کی صدارت ملک راج آنند نے کی۔ 1942 میں تیسری کانفرنس دلی میں ہوئی، جس کی صدارت ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی۔ اس کے بعد چوتھی کانفرنس 1945 میں حسرت موہانی کی صدارت میں حیدرآباد میں منعقد ہوئی۔ 1947 میں ترقی پسند مصنفین کی پانچویں کل ہند کانفرنس رشید احمد صدیقی کی صدارت میں لکھنؤ میں ہوئی۔ 1949 میں چھٹی کانفرنس بھیمڑی میں رام بلاس شرما کی صدارت میں ہوئی۔ 1952 میں کرشن چندر کی صدارت میں دلی میں یہ انجمن منعقد ہوئی۔ 1956 میں ترقی پسند مصنفین کی آخری اور آٹھویں کانفرنس حیدرآباد میں پھر منعقد ہوئی اور اسی سال اس تحریک کا خاتمہ ہو گیا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیب کرشن چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، اپیندر ناتھ اشک، بلونت سنگھ وغیرہ اس تحریک کے زیر اثر افسانے لکھتے رہے۔ مجاز لکھنوی، معین احسن جذبی، اختر انصاری، فراق، فیض مخدوم، سردار جعفری، جوش ملیابادی، مجروح سلطانپوری، کیفی اعظمی، احمد ندیم قاسمی، اختر الایمان، ساحر لدھیانوی اور پرویز شاہدی وغیرہ انجمن ترقی پسند تحریک کے پرچم تلے شاعری کرتے رہے۔ سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، ڈاکٹر عبدالحلیم، آل احمد سرور، احتشام حسین، عزیز احمد، ممتاز حسین جیسے نقادوں نے تنقیدی مضامین کے ذریعے تحریک کے خد و خال نمایاں کرنے کی اہم ذمہ داری قبول کی۔ احمد ندیم قاسمی، سردار جعفری، فراق اور فیض تخلیق کار، مگر انہوں نے بھی تنقید نگاری کی طرف توجہ کی۔ ترقی پسند ادب کے ضابطے اور اصول طے کیے گئے۔ ترقی پسندوں نے بار بار اور واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ ادب کو جماعت کا خدمت گزار ہونا چاہیے اور اس سے زندگی کو سنوارنے میں مدد لی جانی چاہیے۔ ادب کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس سے عوام کو فائدہ پہنچے۔ ترقی پسند تحریک کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا، خیال و خواب کی دنیا سے نکل کر حقیقتوں کی دنیا میں سانس لینا سکھایا اور ادب کا رشتہ عام انسانوں سے جوڑ دیا۔ غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کے مسائل کو ادب کا موضوع بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے شاعری، افسانہ اور تنقید کی دنیا بدل گئی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کی بدولت اردو ادب کے موضوعات کو بڑی وسعت حاصل ہوئی اور بیان کے مختلف اسالیب وجود میں آئے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع ترقی پسند تحریک۔ یہ آپ کو کیسا لگا؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔